آج ہم پاکستان کے معاشی اور عسکری حالات کا ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ جی ہمارے پاس کچھ اہم تازہ ترین اعداد و شمار اور خبریں ہیں۔ بالکل اسٹاک مارکیٹ کی زبردست تیزی ہے، آئی ایم ایف کے تبصرے ہیں اور کچھ دفاعی ٹیکنالوجی کی دلچسپ تفصیلات بھی۔ صحیح تو آئیے دیکھتے ہیں ان سب کا مطلب کیا ہے۔ بالکل دیکھیے تصویر کافی ملی جلی سی ہے۔ ایک طرف تو اقتصادی محاذ پر آپ کہہ لیں امید کی کرن نظر آتی ہے، جیسے اسٹاک مارکیٹ کا ریکارڈ توڑنا اور آئی ایم ایف کا کہنا کہ پاکستان پروگرام پر ٹھیک جا رہا ہے۔ ہاں، یہ تو بڑی خبریں تھیں۔ لیکن دوسری طرف وہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کا سرپلس ہے وہ کم ہو گیا ہے، اور آئی ایم ایف کی نئی شرطیں بھی کافی سخت لگ رہی ہیں۔ ٹھیک۔ اور ساتھ ہی دفاعی میدان میں بھی کچھ اہم باتیں ہوئی ہیں۔ اچھا، تو معاشی محاذ سے شروع کرتے ہیں۔ KSE 100 انڈیکس، اس نے تو ایک ہی دن میں 10,000 پوائنٹس کا اضافہ دکھایا۔ جی ہاں، یہ بہت بڑی چھلانگ تھی۔ اور ہفتے بھر میں 11% سے زیادہ کا اضافہ، حالانکہ آخری دن بجٹ کے خدشات پر تھوڑی کمی آئی۔ بالکل، وہ آخر میں تھوڑا سا دباؤ آیا، لیکن آئی ایم ایف نے بھی مالیاتی استحکام کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ یہ تو مثبت بات ہے۔ یہ واقعی متاثر کن ہے، اور اس کے ساتھ ہی کچھ اور یوں سمجھیں اچھے اشارے بھی ہیں۔ امریکی صدر نے پاکستان سے تجارت بڑھانے کی بات کی ہے۔ اوہ اچھا۔ جی، اور گولڈمن سیکس بھی ایشیائی مارکیٹس کے بارے میں زیادہ پرامید ہے۔ یہ سب سرمایہ کاروں کے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے، اور اسی دوران نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا چین کا دورہ بھی اہم ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ تیزی صرف تھوڑے وقت کی ہے یا بنیادیں واقعی مضبوط ہو رہی ہیں؟ بالکل، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اچھا، اب ذرا دفاعی پہلو اور اس کے مارکیٹ پر اثرات کو دیکھتے ہیں۔ چین کے J-10C اور فرانسیسی رفال طیاروں کا موازنہ، اس پر کافی بات ہو رہی ہے، خاص طور پر پاکستان بھارت کشیدگی کے حوالے سے۔ جی ہاں، اور کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ J-10C کو آپ کہہ لیں ایک طرح کی برتری حاصل رہی۔ کس طرح؟ کہا گیا کہ اس کے جو جدید الیکٹرانک وارفیئر سسٹم ہے، یعنی دشمن کے ریڈار اور کمیونیکیشن کو جام کرنے والے، انہوں نے رافیل کے سسٹمز پر غلبہ پایا، اور اس کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل زیادہ مؤثر ثابت ہوئے۔ یہ بھی کہا گیا کہ رافیل مکمل طور پر وہ جنگ کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور اس کا اثر براہ راست مارکیٹ پر پڑا؟ یہ تو کافی دلچسپ بات ہے۔ بالکل، رافیل بنانے والی کمپنی ڈسولٹ، ان کے شیئرز میں 7% کمی دیکھی گئی۔ 7%؟ جی، جبکہ J-10C بنانے والی چینی کمپنی چینگڈو ایئر کرافٹ، اس کے شیئرز تقریباً 60% بڑھ گئے۔ 60%؟ واہ! تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح دفاعی کارکردگی کا تاثر وہ سرمایہ کاروں کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ زبردست۔ اچھا، اب ذرا کارپوریٹ دنیا کی طرف چلتے ہیں۔ رافیان میز پروڈکٹس کمپنی لمیٹڈ RMPL، اس کے اکثریتی حصے خریدنے میں کئی بڑے گروپس دلچسپی لے رہے ہیں۔ جی، 3 بڑے نام سامنے آئے ہیں: سفائر فائبرز، چیرٹ سیمنٹ، شرازی انویسٹمنٹس اور نشاط ہوٹلز۔ یہ تقریباً 75% حصہ خریدنا چاہتے ہیں۔ اچھا۔ اور کمپنی پہلے ہی اپنی پیداواری صلاحیت بڑھانے کا اعلان کر چکی ہے، خاص طور پر مکئی اور گلوکوز کی پیداوار میں۔ تو یہ اس سیکٹر میں ممکنہ ترقی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ بالکل، اور RMPL کے شیئر میں بھی تھوڑا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کاروباری دنیا میں تو یہ مثبت خبر ہے، لیکن اگر ہم مجموعی معیشت پر نظر ڈالیں تو کچھ بڑے چیلنجز بھی ہیں۔ صحیح کہا، ایک بڑا چیلنج کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں کمی ہے۔ ہاں، یہ کتنی کمی آئی ہے؟ یہ اپریل میں صرف $12 ملین رہ گیا، جبکہ مارچ میں $1.2 بلین تھا۔ اوہ، یہ تو بہت زیادہ فرق ہے۔ جی، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کا مطلب ہے ملک کی بیرونی دنیا سے آمدنی اور اخراجات کا فرق۔ اگرچہ پچھلے 10 مہینوں کا مجموعی سرپلس اب بھی تقریباً $1.9 بلین ہے، لیکن اپریل میں یہ کمی ہوئی۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ برآمدات کے لیے خام مال زیادہ درآمد کرنا پڑا۔ اس سے ظاہر ہے زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ بڑھ سکتا ہے۔
اور ایندھن کی قیمتوں کا کیا بنا؟ حکومت نے پیٹرول کی قیمت تو وہی رکھی ہے 252.63 روپے، لیکن ڈیزل 2 روپے سستا ہوا ہے 254.64 روپے پر آ گیا ہے۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ ہو سکتا ہے یہ فیصلہ مالیاتی دباؤ کم کرنے یا حکومتی آمدنی برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا ہو، مطلب مختلف عوامل ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ IMF کی شرائط کی بھی بات ہو رہی ہے، کیا یہ واقعی بہت سخت ہے؟ دیکھیں IMF نے تقریباً $7 بلین کے نئے قرض کے لیے کچھ شرائط رکھی ہیں، 11 نکات بتائے جا رہے ہیں۔ اچھا، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حکومت کو مالیاتی نظم و ضبط مطلب فسکل ڈسپلن سخت کرنا ہوگا، توانائی کی قیمتیں بڑھانی ہوں گی، بجلی، گیس، اور ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنا ہوگا، جیسے زرعی آمدنی پر ٹیکس، زرعی آمدنی پر بھی؟ جی، اور استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد پر پابندی ختم کرنے کی شرط بھی ہے۔ دفاعی بجٹ بھی زیر بحث ہے۔ تو عام آدمی پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ ممکنہ طور پر بجلی اور گیس کے بل بڑھیں گے، زیادہ ٹیکس لگیں گے، جس سے قوت خرید کم ہو سکتی ہے۔ یہ تو مشکل بات ہے۔ ہاں، لیکن دوسری طرف IMF مہنگائی سے متاثرہ افراد کے لیے کیش ٹرانسفر بڑھانے اور وہ جو استعمال شدہ گاڑیاں ہیں ان کی سستی دستیابی کا بھی کہہ رہا ہے، تو اثرات ملے جلے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، پچھلے ہفتے کے کچھ اہم اعداد و شمار پر بھی ایک نظر ڈال لیں، مختصر طور پر۔ جی، مختصر طور پر گاڑیوں کی فروخت اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس، ان میں ماہانہ کمی دیکھی گئی۔ RER انڈیکس جو روپے کی قدر کو ظاہر کرتا ہے وہ تھوڑا کم ہوا ہے۔ اچھا، بینکوں سے قرض لینے میں کمی آئی، لیکن بینکوں میں جمع رقوم بڑھی ہیں۔ اوکے، اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں سالانہ بنیادوں پر تھوڑی کمی ہے۔ ان میں سے RER انڈیکس کا گرنا اہم ہے۔ کیوں؟ یہ برآمدات کے لیے اچھا ہو سکتا ہے، لیکن درآمدات مہنگی کر سکتا ہے۔ سمجھ گیا۔ اور آنے والے ہفتے میں کن چیزوں پر نظر رکھنی ہے؟ کلی طور پر 21 مئی کو لارج سکیل مینوفیکچرنگ کے اعداد و شمار آئیں گے۔ ٹھیک ہے۔ 22 کو زر مبادلہ کے ذخائر، 23 کو ہفتہ وار مہنگائی یعنی SPI، اور 25 مئی کو PSL کا فائنل ہے۔ ہاں، وہ تو اہم ہے۔ اچھا، تو مجموعی طور پر ایک طرف مارکیٹ میں زبردست تیزی ہے اور کچھ بین الاقوامی مثبت اشارے ہیں، جی، لیکن دوسری طرف اندرونی معاشی چیلنجز، خاص طور پر کرنٹ اکاؤنٹ اور IMF کی آنے والی شرائط، یہ تصویر کو پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ ہمیں اس بنیادی سوال پر واپس لاتا ہے، کیا معیشت میں نظر آنے والی یہ حالیہ امید کی لہر پائیدار ثابت ہوگی؟ خاص طور پر جب IMF کی سخت شرائط پوری کرنی ہے اور عالمی سطح پر بھی مطلب غیر یقینی صورتحال موجود ہے۔ صحیح۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والے مہینوں میں ہی سامنے آئے گا۔